جیسا کہ سوال آیا ہے کہ بیک آؤٹ کس طرح کرے، اور پریکٹیکل بھی ہوا کہ جب کبھی بھی اس کے تعلق سے بات ہوتی کہ جہیز اور ایسی شادیوں سے رکنا ہے تو فوری لوگ سٹارٹ ہو جاتے کہ ہاں بھائی ہم تو ایسی شادیوں میں جاتے ہی نہیں، اور میں جاتا ہوں لیکن ہر شادی سے بغیر کھانا کھائے واپس آ جاتا ہوں۔ اور ایک صاحب کہتے کہ میں جس شادی میں بھی گیا جا کر ان کو بولا کہ بھائی یہ جو بھی کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے پاس بیک آؤٹ کا صحیح تصور نہیں ہے ابھی بھی۔ آپ سماج میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے پاس عموماً 3 قسم کے کرائٹیریا ہے۔ ایک صاحب ہے جن کے گھر جب کبھی بھی کوئی رخا آتا ہے تو وہ رخا لے لیتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں اور مبارکبادی بھی دیتے ہیں، چلو بیٹا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ضرور آ جاؤں گا، لیکن وہ شادی میں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ ان کے دل کو معلوم ہے کہ بھئی انہوں جہیز لے رہے، ویڈیوگرافی ہے، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، شادی میں نہیں جاتے۔ اگر شادی کے 10 روز کے بعد اگر وہ مل کے پوچھے کہ چاچا کیوں نہیں آئے آپ، پھر جھوٹ بول دیتے، بیٹا طبیعت خراب تھی میری، مجھے گاؤں جانا پڑا۔ تو یہ پہلا غلط قسم ہے بیک آؤٹ کا۔ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس جب کبھی بھی ویڈنگ کارڈ آتا ہے تو ویڈنگ کارڈ ایکسیپٹ کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے بھی ہیں، لڑکا لڑکی دلہا دلہن کے والدین کو مبارکبادی بھی دیتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگوں کو، آج کے منافقوں کو جو آپ دیکھ رہے، جا رہے لوگ پیٹ بھر ان کی دعوتوں میں کھانا بھی کھا رہے اور انہی کے کرسیوں پر بیٹھ کر بازو والے دوست سے کیا بحث کر رہے، ارے یار اس کو اتنا ڈیکوریشن نہیں کرنا چاہیے تھا نا، قرضے پہ پیسہ لایا تھا، اس کو اتنا مہنگا سوٹ نہیں پہننا چاہیے تھا نا، ارے اس کی تو چھوٹی کمائی ہے کیسے ادا کرے گا۔ ارے بھائی آپ کو کیا پڑی؟ اگر واقعتاً آپ اس کی اصلاح چاہ رہے، واقعتاً اگر آپ اس کی اکنامی بچانا چاہ رہے تو حدیث آپ کو گائیڈ کر رہی۔ آپ حدیث پہ دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے۔ آپ گھروں میں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں بیوی بچوں کے اوپر، تو اللہ کے رسول وہی کہہ رہے ہیں اگر برائی کو روکنا ہے تو ہاتھ اٹھائیے ضرورت پڑی تو۔ دوسرا کیا فرما رہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کم از کم زبان کھولو، زبان سے کہو کہ بھائی یہ غلط ہے۔ اور تیسرا کیا فرما رہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کم از کم دل میں برا جانو اور اس سے دور ہو جاؤ، بازو رہ جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کن کی شادی میں کیا ہو رہا ہے، کن کی دعوت میں کیا منکرات ہو رہے، نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اگر کوئی صحابی کسی کی دعوت میں چلے گئے، جانے کے بعد دیکھے کہ ارے پردے لگے ہوئے ہیں تصویر والے، وہ فوری وہاں سے نکل کر آگے۔ کیوں؟ حدیث کہہ رہی کہ برائی کو دیکھو تو فوری واپس آ جاؤ۔ اور آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے جو کوئی بھی آپ کے رشتہ دار میں جو بھی شادی کر رہا ہے، جو بھی ولیمہ کر رہا ہے، جو بھی رسم و رواج کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل برا کر رہا ہے، بالکل غلط کر رہا ہے۔ تو یہاں حدیث کہہ رہی کہ جب آپ کے گھر ویڈنگ کارڈ آ رہا ہے تو وہاں آپ کی اصل ذمہ داری ہے، وہاں آپ کے ایمان کی آزمائش ہے کہ ویڈنگ کارڈ لانے والے سے آپ پوچھئے بھائی کیا اس شادی میں جہیز ہے، اس شادی میں کھانا ہے، اس شادی میں منگنی سانچک جماگیاں جیسے رسم و رواج ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ڈائریکٹ کہتے ہیں ہاں بھائی ہے، کچھ لوگ بہانے اختیار کرتے ہیں، نہیں ہم جہیز نہیں لے رہے وہ خوشی سے دے رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کھانا نہیں لے رہے وہ دے رہے۔ وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ شادی شرعی شادی نہیں ہے، تو یہاں آپ کی ایمان کی آزمائش ہے کہ ان کے منہ پر یہ بات کہنے کی ہمت پیدا کیجئے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں آپ کے اس دعوت میں شریک ہو کر قیامت کے دن گواہ نہیں بن سکتا، میں آپ کے اس دعوت میں شریک ہو کر میں آپ کا سپورٹر نہیں بن سکتا۔ آپ کو کم از کم اتنا کہنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ نفسیاتی طور پر غور کیجئے، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں ویڈنگ کارڈ دینے کے لیے، 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور سفر کر کے آ رہا ہوں، اب میں آ کر جب ویڈنگ کارڈ دے رہا ہوں تو آپ ریجیکٹ کر رہے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور ناراض ہونا میرا حق ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اگر واقعتاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اتنے ہمدرد ہیں تو آج ہی گھر جانے کے بعد اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیجئے، اور جو اس ٹاپک کے اوپر اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہے ان لوگوں کو بلائیے اور ان کے سامنے، آپ کے ریلیٹیوز کے سامنے، آپ کے رشتہ داروں کے سامنے بیان کروائیے۔ پھر اس کے بعد آپ خود اٹھ کر یہ اعلان کیجئے، میرے بھائیوں، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، آپ نے غور کیا ہوگا نا کہ آج کی ہماری شادیوں کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارا مکمل دین بگڑ رہا ہے، دوسرا ہماری معیشیت بگڑ رہی۔ تو یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے بھی اگر آج کے بعد میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسی شادی کرے گا تو میں ان کے دعوت میں شریک نہیں ہوں گا۔ آپ پہلے سے بتائیے تو وہ سیریس لے گا۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، گھر کے جتنے ذمہ داران ہیں، جتنے خاندان والے ہیں، پورے خاندان والے بیٹھ کر اگر یہ فیصلہ کر رہے کہ بھائی اتنے سارے منکرات ہونے والے شادیوں کا ہم بیک آؤٹ کریں گے، اگر 10 گھر کے بڑے ذمہ داران یہ پہلے سے فیصلہ کرے، کیا 11واں آدمی کر سکتا ہے؟
یقیناً نہیں کر سکتا ہے. وہ تو سوچے گا بھائی میرے پہلے سے رشتہ دار اناؤنس کر رہے کوئی نہیں آئیں گے تو میں کیوں کروں گا. تو یہ بیک آؤٹ کا اصل طریقہ ہے. سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ جب یہ اتنا اہم موضوع ہے تو آج تک اس پر کیوں غور نہیں کیا گیا ہے. میرا جواب صرف آپ کے علم کے لیے دوں گا, آپ پازیٹیولی لیجئے, اگر آپ نیگیٹو لیں گے تو یہیں سے میرے اوپر فتوے شروع ہو جائیں گے. آج کے اس دور کے علماء, اس دور کے مسجد کمیٹی والے, اس دور کے جو مفکرین ہیں, اس دور کے جو سماجی کارکن ہیں, وہ بھی اس مسئلے کو غور کرنا نہیں چاہ رہے. آپ دیکھیے کچھ دن پہلے حج کے موسم کا آغاز ہوا, جانتے ہیں نا, حج کے موسم کا آغاز ہوا تو ہوا کیا, ہر مسلک والے, ہر مسجد والے اپنے اپنے مقام سے حج کو جانے والوں کے لیے حج تربیتی ورکشاپ منعقد کیے. نیت کیا ہے منتظمین کی؟ مقصد یہ ہے کہ اتنے دور سفر کر کے وہ جا رہے حج کے لیے تو کوئی عمل غلط نہ کرے سنت کے خلاف, اور ہر وہ عمل مکمل سنت کے مطابق کرے. جبکہ حج کیا ہے؟ حج فرض عبادات میں صرف ایک عبادت ہے, لیکن نکاح کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آدھا دین ہے. جو انسان نکاح کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. آپ حج کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے پر, اور آدھے دین والے شادی کو رام چندر جی سیتا کے طریقے پر کرنا چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے, جس طرح حج تربیتی ورکشاپ رکھے گئے ہیں اسی طرح مسجد کمیٹی والے کیوں نہ ہو, آرگنائزیشنز والے کیوں نہ ہو, یہ خاندان والے کیوں نہ ہو. اپنے خاندان میں, اپنے مسجد میں, اپنے محلے میں کتنے لوگ نوجوان ہو گئے ہیں, کتنے لوگ شادی کرنے والے ہیں, کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کرنے والے ہیں. ان تمام کی لسٹ بنا کر, ان تمام کو کال کر کے ایک جگہ جمع کر کے کیوں ان کے لیے نکاح ورکشاپ نہیں رکھتے؟ جبکہ آپ غور کیجئے, اگر کوئی انسان لا علمی کی وجہ سے حج غلط کر لے تو اللہ چاہے اسے معاف کر دے گا, لیکن اگر کوئی شادی غلط کرے اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا. معلوم ہے کیونکہ حج اللہ کے حقوق کا مسئلہ ہے, شادی بندوں کے حقوق کا مسئلہ ہے. جب تک کہ سسرا اور سالہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, خود اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. دوسرا نقطہ, اگر آپ حج غلط کر بھی دیے, آپ اگلے سال جا کر حج کر کے آ سکتے ہیں. کیا دوبارہ آپ شادی کرتے؟ تیسرا اہم نقطہ, اگر آپ حج غلط کر دیے, اس کی وجہ سے آپ کے گھر پر, آپ کے سماج پر, آپ کے معاشرے پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا آپ کے غلط حج کرنے سے. لیکن اگر آپ ایک نکاح غلط کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے خود خاندان میں, آپ کے گھر میں, آپ کے سماج میں, آپ کے معاشرے میں غلط مثال قائم ہو جاتا ہے. چوتھا اور آخری نقطہ, اگر آپ ایک حج غلط کر دیتے ہیں, معاشی طور پر اکنومیکلی آپ کا بہت زیادہ لاس نہیں ہوگا, لیکن ایک شادی آپ غلط کرتے ہیں, آپ 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.